اللہ الرحمن الرحیم محمد احمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان دنیا میں جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اور جتنا زیادہ سنت پہ چلیں گے تو اس کے زندگی بندگی کے دار مدار پہ پہنچ جائیں گے اور اللہ کے بھی نزدیک اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے آسان طریقہ ہے رحمت للعالمین پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور خاص طور پہ اپنے زندگی سنتی زندگی بنائیں، یعنی ہر کام میں سنت، ہر کام پہ سنت کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ سنت کو جتنا زیادہ ہم لوگ اپنا زندگی میں اپنائیں گے یہ زندگی گندگی نہیں بندگی بنیں گے اور اللہ کے قربت بھی حاصل ہوں گے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کیونکہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھے محبت کرنا چاہتا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے سنت کو محبت کیا، فقد احبنی گویا کہ وہ مجھے ہی محبت کیا، ومن احبنی اور جس نے مجھے محبت کیا، کان معی فی الجنہ میرے ساتھ وہ جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر امت کے تو دلی تمنا یہی ہوتے ہے کہ حبیب کبریا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں۔ اللہ کا رسول بھی ایسا فرما رہے ہیں کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کیا کرو، تو رسول اللہ بھی چاہ رہے کہ میرے امت میرے ساتھ رہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میدان معاشر میں تو بہت سارا امت سے رہیں گے، بہت یعنی آپ کے ارد گرد، تو آپ کے قریب پہنچنے کے قریب رہنے کے کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیا عمل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے وہ اتنا میرے قریب رہیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مختصر وقت میں درود شریف جو ہے وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بھی اور درود شریف ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اور بھی ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف کسی نے عصر کے نماز کے بعد جمعے کے دن اگر 80 مرتبہ پڑھے تو 80 سال کے عبادت کرنے کے ثواب۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صرف یہی نہیں، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کے درجات بلند۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ جو درود شریف ہم لوگ نماز کے دوران یعنی نماز کے اندر آخری قاعدہ آخرے میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ رسول اللہ کو اللہ رب العالمین رحمت للعالمین کو معراج کے رات میں دیے تھے ہدیہ، گفٹ، تحفہ. تو 3 چیز ملا تھا. نماز ہدیہ پہ ملا، 50 وقت کی نماز. پھر اس میں تبدیلی کرتے کرتے کتنا آیا؟ 5 وقت کی نماز. لیکن کسی بندہ نے 5 وقت کی نماز اگر ادا کیا وقت کے پابندی کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اتنا رحم کرنے والا ذات ہے کہ 5 وقت ادا کیا بندہ نے تو اللہ رب العالمین 50 وقت ادا کرنے کا ثواب دے دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو نماز اور تشہد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ تشہد ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نماز، تشہد اور آخری میں کیا؟ درود شریف. تو اس لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف کے عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کو کہنے کی کوشش کریں، اور تاکہ ہر امت کچھ کرے نہ کرے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے. درود کسی نے اگر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا تو اللہ کو بھی یاد ہوا، رسول اللہ کو بھی یاد ہو جائے گا، تو اللہ کے بھی قریب آئے گا، رسول اللہ کے بھی قریب آ جائیں گے، اور میدان معاشر میں بھی قریب رہیں گے. اور آخر میں ایک درود شریف او میں کہہ کر یعنی خاص طور پہ خاص توجہ یعنی مائل کرنا چاہتا ہوں، اور درود شریف کے معنی بھی ہر کوئی انشاءاللہ کوشش کرنا جاننے کے. وہ کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. تو دراصل زیادہ سے زیادہ اس کے دعوت ہم لوگ دیتے رہے اور اللہ کے پاس دعائیں مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ اور رسول اللہ کے قریب پہنچنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حکم نبی کے طریقہ میں اپنے زندگی کو بندگی کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ سے مانگے، دعا کیے، زیادہ سے زیادہ دعا کیا جائے. کیونکہ جب مومن اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن میں ادعونی استجب لکم، ہم کو پکارو، ہم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، مجھے پکارو، میں تمہارا جو تم پکارے ہو وہ اس کے میں جواب دوں گا. تو اس لیے ہر عمل، ہر کام میں دعا یعنی سنت، یعنی اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین ہر کام میں دعا پڑھتے تھے. کپڑا پہننے میں دعا، سونے میں دعا، اٹھنے میں دعا، استنجا خانہ میں جانے میں دعا، نکلنے میں دعا. اسی طریقے سے ہر چیز اگر کچھ بھی نہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں ہر کام کے شروع میں. خاص طور پہ ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے سنت، کیونکہ اپنا زندگی میں جب سنت آ جائیں گے تو یہ زندگی گندگی نہیں بندگی بنیں گے. تو شروع میں کہا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے سنت کو
محبت کیا، میرے سنت کو محبت کیا، اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کیا۔ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور جس نے مجھے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین بھی فرما رہے ہیں، قل، ہے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، بولیے کیا، ان کنتم تحبون اللہ، یعنی اگر تم اللہ کو محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے اتباع کرو۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کو محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کرو، تو میرے اتباع کرنے سے کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو محبت کریں گے۔ تو اتباع رسول اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر اللہ والا بھی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا، اتباع رسول اللہ۔ تو اتباع رسول اللہ کرنے سے اللہ کو ہم لوگ محبت کریں گے، اللہ بھی ہم لوگوں کو محبت کریں گے، اور کیا کریں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تم لوگوں کے جو گناہ وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو زیادہ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے مغفرت زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس دعا کے ذریعہ مانگ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ جنازے کی دعا ہے۔ تو اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا یاد کریں اور اس کے معنی بھی جاننے کی کوشش کریں۔ تو میں مختصر کہہ دیتا ہوں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، جے اللہ ہمارا مردہ اور زندہ کو معاف فرما، اور شاہدینا و غائبینا، جو یہاں حاضر ہے اور جو غیر حاضر ہے، غائب ہے، یعنی غائب اور حاضر سب کو معاف فرما، اور صغیرنا و کبیرنا، ہمارا چھوٹا بڑا سب کو معاف فرما، اور ذکرنا و انثانا، ہمارا مرد اور ہمارا عورت سب کو معاف فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ہم میں سے جو زندہ ہے اسے اسلام پہ زندہ رہنے کے حیات عطا فرما، ومن توفیتہ منا، اور ہم لوگوں میں سے جس نے انتقال ہو جائے، جسے موت دے دے، فوت کر دے، فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان پہ موت عطا فرمائے، یعنی اسلامی زندگی، ایمانی موت، حیات اسلام کے اوپر۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو ہے ایماندار اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پہ، کچھ کے اوپر عمل ہوا، کچھ عمل نہیں ہوا، ایسا نہیں، مکمل اللہ کے حکم نبی کے طریقہ۔ لیکن یہاں خاص طور پہ اس کے یہی آیت میں فرما رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اتباع خطوات الشیطان، شیطان کے جو طرح طرح کے وسوسہ ہے، طرح طرح کے اس کے چال بازی، تو یہ سب کے اتباع کیا نہیں جائے گا، کیونکہ اتباع کس کا کرنا ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے۔ تو زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں رحمت آئیں گے انشاءاللہ۔ اتباع رسول اللہ لازم پکڑنا، اور شیطان کے اتباع نہیں، شیطان کے وسوسہ، شیطان کے خطوات شیطان کے پدھان کے اتباع کرنا نہیں، اس کے پیروی کے اتباع کیا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تو کھلم کھلا تم لوگوں کے دشمن ہے، یعنی ایمانداروں کے، مسلمان کے دشمن، کھلم دشمن کون ہے، شیطان۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے،
زیادہ سے زیادہ. اور جب اتباع رسول اللہ ہوں گے تو شیطانی وسوسہ سے، شیطانی پیروی سے حفاظت ہوں گے. تو کل کائنات میں شیطانی طور طریقہ چل رہا ہے. وہ چول کاٹ رہے ہیں، سنت طریقہ نہیں ہے. چول کے تو بابری طریقہ سنت ہے، یعنی کان تک، کندھا تک، یعنی گھاڑ تک، یعنی کان کے لو تک اور گھاڑ تک اور کندھا تک، یہ طریقہ سنت ہے. تو شیطانی طریقہ یہ ہے ایک طرف چھوٹا ایک طرف بڑا، اور خلط ملط کر دینا، اللہ کے تخلیق میں بھی خلط ملط کر دینا. اس جیسا حالات یہ کوئی اصول رسوم نہیں ہو سکتا، یہ اسٹائل بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو شیطان ایک چکر چلا دیا اور انسان جان بوجھ کے، نہ جان کے، انجان میں وہ شیطانی چکر میں پڑ جا رہا، اور کل کائنات میں شیطانی طریقہ چل رہا. تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو شیطانی طریقہ کے خلاف قرآنی طریقہ، اسلامی زندگی، حیات اسلام کے اوپر مکمل طور پہ چلنے کے، اور اتباع رسول اللہ اور سنت کے اوپر اپنا زندگی، اپنا گھر کے، اپنا ماحول کے، اپنا سماج کے، اپنے راشٹر کے، پورا دنیا میں قرآنی انتظامیہ قائم کرنے کے کوشش کرے، اور شیطانی طور طریقہ کے خلاف خود بھی احتیاط کرے اور دوسرا کو بھی احتیاط رکھے. اور قرآنی طریقہ، شیطانی طریقہ پورا دنیا میں چل رہا ہے، قرآنی طریقہ کہا. تو قرآنی طریقہ کے لیے قرآن کا طریقہ مجھے جاننا ہے، اللہ کو حکم، نبی کے طریقے جاننا ہے، اور دوسرا کو جنوانا ہے، اور دوسرے طرف پیغام پہنچانا ہے. پورے دنیا میں یہ پیغام پہنچانا ہے جو شیطانی طریقہ کے خلاف قرآنی طریقہ انشاءاللہ قائم کرنا. اس کے لیے اللہ کے پاس دعا کرنا، اور پہلا کام قرآن دیکھ کر پڑھنا کوشش کرے، اور دوسرے قرآن کو سمجھنے کے ترجمات القرآن پڑھنے کی کوشش کرے، پھر تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کا تمام نیک مقصد قبول فرمائے. سب کے لیے دعا کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.